آپ روزہ افطار کریں گے کون سی دعا پڑھیں گے؟ ہاں جی میرے بھائیو، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کوئی پڑھے بھائی؟ جی جی ابھی کا آمنتو۔ میرے بھائیو، میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، افطاری سے پہلے سحری کی طرف آتے ہیں۔ سحری میں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ نیت کیسے کرنی ہے؟ بھائی بتا رہے ہیں وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ میرے بھائیو، روزہ آپ آج رکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے کل کے روزے کی نیت کی، یہ کیا ہوا؟ روزہ آج کا رکھنے لگے ہیں اور نیت کل کے روزے کی کر رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ میرے بھائیو، جب دعائیں ہم اپنے گھر میں بنائیں گے، میڈ ان پاکستان ہوں گی، میڈ ان انڈیا ہوں گی، میڈ ان مدینہ نہیں ہوں گی، تو ان میں ایسے چکر چل جاتا ہے۔ میرے بھائی، آپ درس کی طرف توجہ رکھیں۔ یہ رمضان کے پہلے دن چھوٹے موٹے جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے میں دسترخوان لگاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے میں افطاری کراؤں، تو اس معاملے میں جھگڑا کبھی کبھار ہو جاتا ہے، آپ توجہ ادھر رکھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، نیت جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔ یہ زبان سے نیت کے الفاظ گڑے گئے ہیں، اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے نہیں بتائے، آپ کے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے نہیں بتائے، 4 اماموں میں سے کسی امام نے نہیں بتائے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے نہیں بتائے، یہ اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں، اس لیے بناتے ہوئے غلطی بھی ہو گئی ہے۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اور نیت کے الفاظ کیا ہمیں سکھائے گئے ہیں؟ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو بہرحال میرے بھائی، روزہ جو ہے اس کی نیت ضروری ہے، لیکن نیت دل میں ہوتی ہے۔ دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج میں روزہ رکھنے لگا ہوں۔ دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج فجر سے پہلے میں کھانا کیوں کھا رہا ہوں۔ میں تو کھانا کھایا کرتا تھا صبح 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، آج فجر سے پہلے کھانا کیوں کھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے آج روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ آج میرا روزہ ہوگا۔ آج آپ نے فجر سے پہلے کا الارم کیوں لگایا ہے؟ کیوں اٹھے ہیں فجر سے پہلے اتنی دیر پہلے؟ روزہ رکھنے کے لیے، اس کا نام نیت ہے۔ تو نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا درست نہیں ہے، نہ نماز کے لیے اور نہ روزوں کے لیے۔ نیت میرے بھائیوں دل میں ہوتی ہے، اور یہ زبان سے جو الفاظ کہے جاتے ہیں نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، نہ آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہیں، نہ 4 اماموں سے ثابت ہیں، نہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے ثابت ہیں۔ اور جو چیز آپ علیہ السلام کے زمانے میں دین نہیں تھی، وہ بعد میں دین نہیں بن سکتی۔ جو چیز صحابہ کرام کے زمانے میں دین نہیں تھی، وہ بعد میں دین نہیں بن سکتی۔ جو چیز 4 اماموں کے زمانے میں دین نہیں تھی، وہ بعد میں دین نہیں بن سکتی۔ تو میرے بھائی، تو نیت جو ہے، نیت کی یہی دعا ہے کہ جب آپ کھانا کھانے لگیں گے بسم اللہ پڑھ لیں، پانی پینے لگیں گے بسم اللہ پڑھ لیں، کھجور کھانے لگیں بسم اللہ پڑھ لیں۔ الگ سے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ بدعت ہیں، دین کا حصہ نہیں ہے، دین میں ان کو داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں افطاری کی دعا کی طرف۔ افطاری کی دعا کے طور پہ 2 دعائیں ابو داؤد میں آئی ہیں۔ ابو داؤد میں کتنی دعائیں آئی ہیں میرے بھائیو؟ 2، اور ایک ساتھ ہیں دونوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پہ افطار کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دعا نقل کرنے والے آپ علیہ السلام سے صحابی نہیں، تابعی ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا ہو بلکہ صحابی کو دیکھا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ تابعی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ دعا ملی ہے، اللہ کے رسول کہتے تھے، کہاں سے ملی، کس نے بتائی، کدھر سے لی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ دعا جو ہے اس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تابعی کہہ رہے ہیں، صحابی نہیں کہہ رہے۔ دوسری دعا اس کے ساتھ ہی ہے، وہ نقل کرنے والے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، بلکہ صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں۔
عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب روزہ افطار کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، ذهب الظمأ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو اجر مل کر رہے گا. تو یہ دعا ثابت ہے، یہ یاد کریں. آپ کو کس کتاب میں ملے گی؟ حصن المسلم. حصن المسلم دعاؤں کی کتاب ہے، 2-3 ریال کی آتی ہے، اور اس میں وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں. کسی بزرگ کی کہانیاں نہیں ہوں گی، قصے نہیں ہوں گے، ایسی کوئی دعا نہیں ہوگی جس کے بارے میں لکھا ہو کہ فلاں بزرگ کو خواب میں بتائی گئی تھی. نہیں، ساری دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ، آپ کی طرف منسوب، اور دین آپ کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا. تو اس لیے وہی دعائیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں. تو یہ حصن المسلم نامی کتاب 2-3 ریال کی خرید لیں، اور اردو والا ایڈیشن جو ہے وہ خریدیں.